لیول پلینگ فیلڈ ابھی اور کتنی درکار ہے؟ بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی کی آزاد سیاست جاری ہے، نواز شریف جب چاہیں وطن واپس لینڈ کر سکتے ہیں، کرتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے اور کیا ان کی واپسی معذرت ہے، کیا ان کی واپسی واقعی گیم چینجر ہوگی نون لیگ کے لیے؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ میاں صاحب آ کیوں نہیں رہے، دیکھیں ماضی میں جو ان کو 2 تلخ تجربے ہوئے ہیں نا واپسی کے، وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، سبق آموز نہیں ہیں ان کے لیے۔ ایک بار تو ان کو لینے کے لیے 1.5 درجن لوگ بھی نہیں پہنچ سکے تھے، دوسری دفعہ ان کے بھائی اور بھتیجے لوگوں کو لے کے مال روڈ کے اوپر مال کی سیر کراتے رہے اور ادھر ادھر گھماتے رہے، اور وہ ایئرپورٹ پہ نہیں گئے جہاں انہیں جانا چاہیے تھا، اور میاں صاحب انتظار کرتے رہ گئے۔ شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب جو ہیں انہوں نے لوگوں کو دانستہ وہاں نہیں جانے دیا اور گھماتے رہے، اس لیے میاں صاحب اب گلے پہ پیر نہیں رکھیں گے۔ انہیں جب تک اس بات کا 100% سے بھی زیادہ 200% یقین نہیں ہو جاتا کہ میں وہاں پہنچوں گا تو میرے لیے کوئی رستے میں کانٹا نہیں ہوگا، وہ نہیں آئیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک شخص لندن میں بیٹھ کے پورے پاکستان کا حکمران ہے، تو اسے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو کسی نئے امتحان میں ڈالنے کی؟ ان کے صمدی وزیر خزانہ ہیں، چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے، پھر کیا کہتے ہیں ان کی بیٹی اس ٹائم پاکستان کی سب سے زیادہ مطلب آزادی سے تقریر کرنے والی خاتون سیاسی رہنما ہے، ان کے برخوردار چاروں طرف پھیلے ہوئے ان کا ڈھول بجا رہے ہیں، تو انہیں کیا ضرورت ہے گلے میں پیر رکھنے کی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو 5 سال پہلے جو کام شروع ہوا یا 8 سال پہلے شروع ہوا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پاؤں نہ رکھے اور باہر سے ملک چل رہا ہے سارے کا سارا، 5 سال جو اس ملک میں نعرے لگتے رہے، جو عوام کو چورن دیا جاتا رہا کہ اتنا بڑا کانٹا ہے اور اب تو سب ختم سب کچھ اور کوئی واپسی نہیں اور کچھ بھی نہیں، تو کدھر قوم کو لے گئے 5 سال وہ ساری کہانی کرتے کرتے؟ آج وہ 0-100 ہو گیا، 100-0 ہو گیا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 4 سال ہیں، 5 سال نہیں، میں آپ مجھے ہمیشہ کریکٹ کرتی ہیں، میں کیمپین ہے نا جہاں سے شروع ہوئی، نواز شریف صاحب 17 میں مائنس ہوئے نا، تو میں بھی ووٹروں میں ان لوگوں کو بھی شامل کرتا ہوں جو ووٹ نہیں ڈالتے لیکن حصہ ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں، ماضی میں بھی اسی طرح جانے والوں کو رد کیا جاتا رہا اور آنے والوں کو بتایا گیا کہ وہ مراد سعید کہتا تھا کہ $1000 ہم صبح اگلے منہ پہ مار دیں گے اور ہم یوں کر دیں گے، اور اسی طرح اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف آئے گا تو جہاز میں سے ٹرنک نکلیں گے کھلیں گے جن میں ڈالر بھرے ہوں گے اور وہ ہواؤں میں بکھیر دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے اٹھا لو جتنے اٹھانے تم نے، تمہاری غربت دور ہو جائے۔ یہ سارے سہانے خواب جو ہیں پچھلے 1947 سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور 4-5 دہائیوں سے تو میں بھی دیکھ ہی رہا ہوں یہ سارے معاملات کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ ہماری ہیڈ لائنز کے اندر ایک اضافہ ہو جائے گا نیا، ایک بندے کے خطابات کا یا لائیو کٹ کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو ان کے سمدھی اب تک آ کر بہت کچھ کر گئے ہوتے، اور اگر ان کے سمدھی کچھ نہیں کر سکے، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ معیشت کے ارسطو اول ہیں، تو پھر نواز شریف بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا، کہ پچھلے 60 سال سے 65 سال سے یہ آنی جانیوں سے قوم کو کیا ملا ہے؟ کبھی قاسم کے ابو ہیرو ہوتے تھے، کبھی محترمہ بینظیر بھٹو لگتی تھی کہ ملک کے مسائل حل کریں گی۔ آپ نے بھی وہی بات کی ہے جو حسن صاحب نے کی تھی، آنے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر حسن صاحب ایثار صاحب نے ایک بات اور بھی کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص باہر سے بیٹھا اگر پورا ملک اور یہاں کے سارے فیصلے اس کے حساب سے اور سب کچھ ہو رہا ہے، پھر فرق تو بہت کچھ پڑتا ہے، اگر وہ یہاں پہنچے گا تو پھر اور بھی فرق پڑے گا۔ ایک شخص جس کے لیے 5 سال پہلے کہا گیا کہ نظام نے اس کو مائنس کر دیا، آج وہ نظام میں پلس ہو کر کھڑا ہو اور جو 100 پہ تھا وہ 0 پہ کھڑا ہو، تو گڑبڑ کہاں ہے؟ بھائی ملک تو جو یہاں بیٹھے ہیں وہ نہیں چلا رہے ہیں، اتنا بڑا کمپلیمنٹ ان کٹ پتلیوں کو کیوں دے رہے ہو آپ؟ یہ نہیں ہے، نہیں وہ اس نے انگلینڈ بٹھا بیٹھ کے بیچارے نے کیا چلانا ہے، وہ تو جو یہاں بیٹھے ہیں وہ نہیں چلا رہے، یہ تو بیچاری کٹ پتلیاں ہیں، یہ ریموٹ پہ چلنے والے گڈے بابے امی ٹائیاں شائیاں لگا کے آ جاتے ہیں، کوئی صافے صوفے باندھ کے سر پہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ You think they are the ones running the country؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو اس بیچارے نے وہاں بیٹھ کے کیا چلا؟ چلیں جی حسن برگر شرگر کھائے، وہاں موج کرے، پیچھے کھائے، بس ٹھیک ہے جی۔ ہمیں ایک بریک سی پوری صورتحال پر، خزانہ خالی، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب، چیئرمین سینٹ کے لیے تاحیات مراد کا بل منظور،
शुक्रिया किसका अदा करना है, यही पैनल से जानेंगे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान या कोई और है जिसका शुक्रिया अदा करना है? हसन निसार साहब। देखें आयशा, आप और हमारे सारे दोस्त, सारे जो पैनलिस्ट हैं, वो ज़रा गौर करें, तवज्जो। एक किताब है, देखना जी, अगर ये किताब है एक, इसके मुसन्निफ हैं सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब। आपके बचपन की बात होगी ये, जब ये पाकिस्तान के इंतहाई अंग्रेज़ी जर्नलिस्ट में से सरकर्दा सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट थे। ये कहा करते थे, हाँ मैं ताज़ा हवाला भी दे दूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो 2 बार वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड वाइस चांसलर रहे हैं मुजाहिद कामरान, ये उनके वालिद हैं। उनका एक जुमला सुनो, सारी कहानी समझ आ जाएगी, सवाल वापस ले लेना। वो कहा करते थे, ए मुल्क टुटन ते लुटन लई बने हैं। क्या, किस लेवल, किस कैलिबर का एक जर्नलिस्ट बरस पहले, इतनी खूबसूरत किताब है ये जिसका हिसाब कोई नहीं। पाकिस्तान समझ आ जाता है इस एक किताब से। ये उनका एक फेवरेट जुमला था। उनके साहबजादे, अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, डॉक्टर मुजाहिद कामरान आज भी जिंदा हैं। वो कहा करते थे, ए मुल्क टुटन ते लुटन लई बने हैं। सो ये तो बहुत मामूली मिसाल है। इस मुल्क का 3 बार का वजीर आजम, खरपति, और खरपति डॉलर्स में, वो आज के हिसाब से लगाओ तो अरबों रुपया बनता है, अपने घर के गिर्द सिक्योरिटी वॉल बनवाता है। आप पड़ गए इस मस्कीन से, क्या सेनेट का चेयरमैन, इसके पीछे पड़ गए। नवाज शरीफ की दीवार भूल गए, पता नहीं बॉम्ब प्रूफ तो फलाना, किसके खर्चे पे? लोगों के मुंह से, उनके बच्चों के मुंह से निवाले छीन के। अच्छा, शुक्रिया अदा करना जहां तक आपने, तो अपनी अपनी बेहिसी का हम सब शुक्रिया अदा करें। शिकरों ने अपना काम करना है, वो अपना काम कर रहे हैं। ये मुल्क जिनके लिए शिकारगाह है, वो इसी तरह शिकार करते रहेंगे, और उस वक्त तक ये शिकार जारी रहेगा जब तक ये मुल्क शिकारगाह से मुल्क नहीं बनता। ये क्या बात है? 30 साल 35 साल पहले एक बुजुर्ग ये जुमला बोलते हैं कि ये टुटन और लुटन ली बने हैं। 3 बार का वजीर आजम, खुदा का खौफ करो। उसके घर की दीवार देखो, जाती उम्रे में गरीब आदमी की बोटियां बेच के बनी हैं। तो चेयरमैन सेनेट के पीछे पड़ गए आप, क्योंकि आपकी एज में यही मैं आपको नसीब हुआ है। पर मसला आवाम के पैसे का ना, मेरे लिए तो जुमला भी सुनना तकलीफ दे है कि टूटने और लूटने के लिए बना है, मगर पाकिस्तान अगर समझ में आता है ऐसा है तो फिर सीख क्या है? सवाल तो ये है ना अफसार साहब। और मैं तो किसी एक वजीर आजम को ना कहूँ, जो अभी वजीर आजम गुजरे हैं, आखिरी बैठे थे, उन्होंने भी इसी तरह दीवारें खड़ी की और इसी तरह सूबाई हुकूमतों के खजाने जबकि कुछ नहीं थे तो लूटे हैं। बदला तो कोई नहीं है, सीख। अगर नाजरीन आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।